الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو ہائر ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی میم کلثوم درانی. اور اس میں ہائر ایجوکیشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے، ہائر ایجوکیشن ہماری نیو جنریشن کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہائر ایجوکیشن کو پراپرلی آپ کو آج اس ٹاپک میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا. انٹروڈکشن ہے سب سے پہلے. ہائر ایجوکیشن کیا ہے اس کے بارے میں یہ انٹروڈکشن میں آپ کو جو بتا رہی ہوں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری ڈیپینڈز اپان دا کوالٹی آف ایجوکیشن امپارٹیڈ ان کنٹری. ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ جب تک کسی ملک میں نہیں ہوگی، پاسبل ہی وہاں پر نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کنٹری کی ہو سکے، کیونکہ کوئی بھی کنٹری جب ڈیولپ ہوتا ہے، کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لنکڈ ہے کس چیز سے؟ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ. جب وہاں ہیومن ریسورس ویل لٹریٹ ہوگی، جب ویل لٹریٹ ہوگی تو آلریڈی وہ تمام ڈپارٹمنٹس میں، تمام شعبۂ زندگی میں مہارتیں حاصل کر چکے ہوں گے اور وہ اس کنٹری کے ڈیولپمنٹ میں اپنا رول بیٹر ادا کر سکیں گے. سیکنڈ پوائنٹ ہے کوالٹی. ہائر ایجوکیشن is a source of great potential for a socio-economic and cultural development of the society. انٹرلنک چیزیں ہیں جن کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہے کہ جب ہائر ایجوکیشن کوالٹیٹیو حاصل کی جائے گی تو وہ کیا بنے گی؟ وہ گریٹ پوٹینشیل کا سورس بنے گی کہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرے اور کلچرل ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری میں. سوشیو اکنامک رول کیا ہے کہ سوسائٹی، ہمارا جو معاشرہ ہے، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، ہم ایک معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں. اس معاشرے میں ہمارا گریجویٹ جب ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب وہ سٹیزن کے طور پہ اپنی ڈیوٹیز کو دیکھتا ہے تو اس پر بہت ساری لائبلٹیز، بہت ساری رسپانسبلٹیز ایٹ اے ٹائم ہوتی ہیں. وہ اپنی سوسائٹی کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر بھی ہے، وہ اپنے سوشل سسٹم کے لیے ایک گڈ ہیومن بینگ بھی ہے. وہ اپنے سوشل سسٹم کے لیے ایز اے پرسن اپنے رول اور رسپانسبلٹیز کو جب سمجھتا ہے تو اس کو اپنا رول پرفارم کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. اور کلچرل ڈیولپمنٹ کو اگر دیکھا جائے، ہمارا کلچر، ہمارا جو اسلامک کلچر ہے، اسلامک ویلیوز ہیں، ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جب ہمارا سٹیزن جو ہے وہ گریجویٹ ہوگا، وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر چکا ہوگا، وہ لٹریسی حاصل کر چکا ہوگا، وہ چیزوں کے معنوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا تو وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے میں، وہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کرنے میں اپنے کنٹری میں ایک بہت بیٹر رول پلے کرے گا. جیسے ہر انسان اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا سربراہ تو ہے نا. اگر وہ جانتا ہے کہ کلچر کو میں نے کس طرح نیو جنریشن میں پروموٹ کرنا ہے تو ہی وہ اپنا رول اچھے سے پلے کر سکتا ہے نا. اگر ہم اپنے کلچر کو اپنی ینگ جنریشن میں پروموٹ نہیں کریں گے، ان کو اپنے کلچر کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کلچر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. تو ہائر ایجوکیشن جو ہے کیا رول پلے کرتی ہے کہ وہ کوالٹی پرووائڈ کرتی ہے، پوٹینشیل پرووائڈ کرتی ہے، اور ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ سورس بنتا ہے اکنامکس اینڈ سوشل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ کا. میننگ آف ہائر ایجوکیشن. The term higher education, tertiary education and post-secondary education are used interchangeably. World Bank کی definition ہے جو 2000 میں دی ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ ایک انٹرچینجیبل کانسیپٹ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ٹرشری ایجوکیشن بھی ہے اور پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ بھی ہائر ایجوکیشن ہی ہے. ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز انکلوڈ ناٹ اونلی یونیورسٹیز اینڈ کالجز. ہائر ایجوکیشن میں صرف اور صرف یونیورسٹی اور کالج نہیں آتا، بٹ آلسو ویریس پروفیشنل اسکولز دیٹ پرووائڈ پریپریشن ان سچ فیلڈز ایز لا، میڈیسن، بزنس، آرٹ، میوزک اینڈ انجینئرنگ. تو ہمارے جتنے لا کے اسکولس ہیں وہ بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، لا کالجز ہیں ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں. اسی طرح میڈیسن کا جو بزنس ہے، میڈیسن کے بزنس میں ہمارے جتنے میڈیکل کالجز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈینٹل میڈیکل کالج ہے، وہ سمپل میڈیکل کالج ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آرٹ اور میوزک ہے اس میں بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ آرٹ اور میوزک کی ڈگری پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد انجینئرنگ ہمارا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، ملٹیپل یونیورسٹیز ہیں جو کہ صرف انجینئرنگ ہی پڑھاتی ہیں. تو اس لیے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں صرف اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ باقی تمام ادارے جو لا کے ادارے ہیں، جو میڈیسن کا بزنس ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے اور انجینئرنگ کے ادارے، یہ سب شامل ہیں ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ یہ اپنے اپنے پروفیشن میں ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. According to the modern concept of education, a university is a city of universe. بہت پیاری اور بڑی خوبصورت بات ہے.
یونیورسٹی کو سٹی آف دا یونیورس کیوں کہا گیا؟ یونیورسٹی سٹی آف دا ورلڈ اس وجہ سے ہے کہ یونیورسٹی میں آنے والا اسٹوڈنٹ کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ مختلف ممالک کے جو طلباء ہیں وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، اور جب مختلف ممالک کے لوگ ایک یونیورسٹی میں آ کے ایک ادارے میں آ کے پڑھیں گے تو وہ ادارہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس یونیورس کا سٹی ہو جائے گا، وہ اس یونیورس کا ایک شہر بن گیا ہے کہ جہاں مختلف شہروں کے مختلف ممالک کے لوگ، نہ صرف مختلف شہروں مختلف صوبوں کے کنٹری کے بلکہ مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، ان کو وہاں رہائش پرووائڈ کی جاتی ہے، وہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تو یونیورسٹی ہمارے لیے ایک گلوبل سٹی بن گیا۔ This meaning essentially includes knowledge and information of all disciplines. In this sense, the university is primarily chartered for research and information which each of its faculty unearth and passes on the younger generation for the benefit of the community and the society at large. یونیورسٹی میں آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو مختلف ڈسپلنس میں جہاں وہ داخلہ لیتے ہیں اس کے متعلق نالج دیا جاتا ہے، انفارمیشن دی جاتی ہے، ریسرچ کے مواقع پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور اس سب کے ساتھ جو یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے وہ بچوں کے لیے ایک نالج کے نیو ڈور اوپن کرتی ہے تاکہ بچوں کو وہ سب کچھ بتایا جائے، ینگن جنریشن کو وہ ایجوکیشن دی جائے جو کہ بینیفٹ دے ان کو کمیونٹی میں اور سوسائٹی میں بیٹر سرو کرنے کے لیے۔ تو یونیورسٹی ایجوکیشن بیسیکلی ہائر لیول آف ایجوکیشن ہے جو کہ ہائر ریسپانسبلٹیز کے متعلق اویئرنیس دیتی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے کہ نیڈ اینڈ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن، کہ ہائر ایجوکیشن کا اسکوپ کیا ہے اور ہائر ایجوکیشن کی ہمیں نیڈ کیوں ہے۔ ہائر ایجوکیشن امپرووز اینڈ انڈیویجولز کوالٹی آف لائف۔ اگر اس چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ کو ہم غور کریں کہ ہائر ایجوکیشن امپرووز اینڈ انڈیویجولز کوالٹی آف لائف، تو تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور غور کریں کہ کیا بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی کوالٹی آف لائف میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے عام لوگوں کی نسبت؟ ہاں، اگر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے ان تمام لوگوں پر۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات میں واقعہ آپ کو یاد کرواتی جاؤں، میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہو، اگر نہیں سنا تو آپ مجھ سے سنیں۔ ایک والد صاحب کے 5 بیٹے تھے، انہوں نے ان 5 بیٹوں کو تعلیم دلوائی، ان میں سے 4 نے تو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، ایک بہت نکما رہ گیا، وہ میٹرک سے آگے ہی نہ بڑھ سکا۔ اب انہوں نے اس کو چھوٹی سی دکان ڈال دی اور وہ اس دکان پر بیٹھا رہتا تھا اور والد صاحب کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان کی صحت کی کیئر کرنا۔ ایک بیٹا ان کا ڈی سی لگ گیا، دوسرا بیٹا ان کا اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا، ایک بیٹا ان کا ڈاکٹر لگ گیا، ایک بیٹا ان کا وکیل بن گیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ والد صاحب گھر سے باہر نکلے اور کسی سے ان کی لڑائی ہو گئی گلی میں۔ واپس آئے، آ کے خاموش اور پریشان بیٹھے ہیں۔ شام کو 5 بچے گھر آ گئے، والد صاحب سے پوچھا، ابا جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بہت ٹینشن میں ہوں کہ اس طرح مجھ سے نا نیبر والے بچوں نے بدتمیزی کی ہے، اور ان کے والد نے کہا کہ ہمارے بچوں نے ٹھیک کیا، مجھے بہت توہین محسوس ہوئی اور ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو جو وکیل تھا وہ سب سے پہلے ڈر گیا اور اس نے کہا، ابا جی آپ مہربانی کریں، لڑائی جھگڑوں میں مت پڑے، دفعہ فلاں فلاں کے تحت ہم سب اندر ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان پہ جا کے بدتمیزی کریں گے، ان سے بحث کریں گے، ان سے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا، تو ہم پہ فلاں فلاں دفعات کے تحت پرچہ ہو سکتا ہے، تو ابا جی بہتر یہ ہے آپ چپ ہو جاؤ۔ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا بیٹا اتنا پڑھ لکھ کے وکیل بن گیا اور آج ہی مجھے ڈرا رہا ہے۔ جو بیٹا دکاندار تھا وہ اس دوران گھر پہ موجود نہیں تھا، وہ اپنی دکان پہ تھا۔ 4 پڑھے لکھے آفیسر بچے گھر پہ موجود تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، ابا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، اس عمر میں لڑائی جھگڑا، ہم سب پڑھے لکھے ہیں، اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں، اگر لڑائی جھگڑے میں کوئی مار کٹائی ہو گئی، پولیس کیس بن گیا، ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ ابا جی کوئی انجری اگر ہو گئی، ہمیں ہو گئی یا آپ کو ہو گئی، اتنے دن ہاسپٹل رہنا پڑے گا، اتنے دن ڈیوٹی سے چھٹی ہو جائے گی، تو ابا جی لڑائی اچھی بات نہیں ہے۔ جو بیٹا اسسٹنٹ کمشنر تھا اس نے کہا، ابا جی ہمارا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سے بات کریں، چپ ہو جانا ہی سب سے بہتر ہے۔ اتنے میں جناب وہ بیٹا جو دکان پہ بیٹھا تھا وہ دکان بند کر کے واپس آیا، دیکھا تو والد صاحب پریشان سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، ابا جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، جی وہ فلاں محلے والے نے نا مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ وہ گیا، جا کے ان کا دروازہ نوک کیا، وہ باہر نکلے، اس نے 2-4 تھپڑ رسید کیے اور گھر آ گیا۔ جی میں بدلہ لے آیا، میں نے ان کو جیسے انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی، میں نے ان کو مارا اور میں آ گیا۔ تو اگلے دن والد صاحب سے ان کے ایک دوست ملے اور انہوں نے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی۔ انہوں نے کہا، جی جن بچوں کو میں نے تعلیم دلوائی ہے
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی کوالٹی آف لائف اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ نہ وہ جھگڑا پسند کرتے ہیں، نہ لڑائی پسند کرتے ہیں، کوئی جرم کرنا تو ان کی زندگی سے بہت دور ہو گیا ہے. ہاں، وہ ایک بیٹا جو پڑھ لکھ نہیں سکا آج بھی میری عزت کی خاطر لڑنے وہ پہنچ گیا. تو اگر آپ غور کریں، یہ سٹیٹمنٹ عام لوگ دیتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو زیادہ فالو کرتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے. بیسیکلی وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ لا اینڈ آرڈر کو فالو کر رہا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ قانون جانتا ہے، وہ نفع نقصان جانتا ہے، اس لیے وہ جھگڑا، لڑائی اور کوئی بھی وائلیشن جو ہے اس کو اوائڈ کرتا ہے، ٹریفک رولز کو اوائڈ کرتا ہے. سٹیزن شپ میں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹر رہے. تو اس طرح کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن نے یہاں کیا کیا، امپروو کیا. جو میں نے آپ کو بات سنائی اس کو ایک لطیفے کی حد تک ہی لے، اس واقعے کا حقیقی زندگی پہ اثر صرف اتنا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن امپرووز این انڈیویجولز کوالٹی آف لائف، کہ واقعی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو انڈیویجول ہے اس کی کوالٹی آف لائف بیٹر ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک گڈ سٹیزن بن جاتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. اے پرسن ود ہائر ایجوکیشن ہیز بیٹر ڈائٹری اینڈ ہیلتھ پریکٹسز. بہت اچھی بات ہے اور بہت کمال بات ہے کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے سے ایک پرسن جو ہے اس کی لائف میں بیٹر ڈائٹری پریکٹسز آ جاتی ہیں اور وہ اپنی ہیلتھ کے لیے خود کانشیس رہتا ہے. جب ایک شخص ڈائٹ اچھی لے گا اور اس کے بعد وہ ہیلتھ کے لیے کانشیس رہے گا، ایکسرسائز، واک کو اپنی زندگی کی روٹین بنائے گا، تو بیماریاں خود بخود دور رہیں گی. گریٹر اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی. اکنامک اسٹیبلٹی اس کی لائف میں آ جائے گی، مور پریسٹیجیس امپلائمنٹ اینڈ گریٹر جاب سیٹسفیکشن. جب تعلیم اعلیٰ ہوگی تو امپلائمنٹ کے بھی پریسٹیجیس موقع آٹومیٹکلی ملیں گے، اور جب آٹومیٹکلی پریسٹیجیس جاب ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، جاب میں گریٹر سیٹسفیکشن کا لیول بھی آ جائے گا. لیس ڈپینڈنسی آن گورنمنٹ اسسٹنس. لیس ڈپینڈنٹ ہوگا گورنمنٹ پہ، کیونکہ انٹرپرینیورشپ کے بہت سارے ویز جانتا ہوگا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنی اکانومی کو وہ بیٹر کر سکتا ہے، وہ خود کو ایک بزنس مین بنا سکتا ہے. اس کو اس کا نالج اور اویئرنیس بہت اچھے سے آ چکی ہوگی. گریٹر کمیونٹی سروسز اینڈ لیڈرشپ. مور والنٹیئر ورک، مور سیلف کانفیڈنس اینڈ لیس کریمنل ایکٹیویٹی. وہی بات جو ابھی میں آپ سے ڈسکس کر کے ہٹی ہوں کہ وہ گڈ سٹیزن ہوگا، گریٹر کمیونٹی سروس دے گا، لوگوں کے لیے والنٹیئر ورک کرے گا، لیڈرشپ کی کوالٹیز اس میں زیادہ ہوں گی. مثلا چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ دیکھیں کہ ہماری اسٹریٹ میں ینگ جنریشن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یونیورسٹی اسکالرز ہوتے ہیں، وہ سارے بچے مل کے ایک چھوٹی سی تنظیم بناتے ہیں، فی گھر تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے اور اسٹریٹ کو کلین رکھوایا، وہاں جناب ڈسٹ بنز لگوا دیے، اس کے بعد ہر اسٹریٹ پہ گیٹ لگوا دیا، وہاں چوکی دار بٹھا دیے. یہ چھوٹے چھوٹے ورک ہیں جو کہ والنٹیئر بچے کرتے ہیں اور کمیونٹی کی بیسٹ سروس وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ جو ایجوکیشن اور اس کے بینیفٹ سے آگاہ ہوتے ہیں، جو سٹیزن شپ میں اپنے رول کو جانتے ہیں. مور سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لیس ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے نفع اور نقصان کو جانتے ہوگے تو آٹومیٹکلی کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گی. واٹ از دا پرپز آف ہائر ایجوکیشن؟ پرپز آف ہائر ایجوکیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. دا پرپز آف ہائر ایجوکیشن از مینی فولڈ. سپورٹنگ اینڈ انہانسنگ دا پروسیس آف اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. انہانسمنٹ کرتا ہے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی. ٹو انیبل انڈیویجولس ٹو اچیو ایکسیلنس. انڈیویجول جو ہے وہ ایکسیلنس اچیو کرتا ہے. ٹو اسٹرینتھن دا مائکرو مینجمنٹ انفراسٹرکچر آف سوسائٹی. سوسائٹی کا انفراسٹرکچر کو اپنی مائکرو مینجمنٹ کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ کر کے نا چیزوں کو وہ سوسائٹی کو بیٹر کرنے کی، سوسائٹی کا انفراسٹرکچر بیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ ٹو ٹرین نیشنل مینیجرز فار کلیکٹیو لیڈرشپ. ہائر ایجوکیشن مینیجرز کو پریپیئر کرتا ہے کہ وہ مینیجرز جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ کلیکٹیو لیڈرشپ کے ذریعے چیزوں کو مزید بیٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹو کریٹ اسپیشلائزڈ ایکسپرٹیز لائک ان ایگریکلچر، میڈیسن، نیوکلیئر، اسپیس، کیمیکل اینڈ انرجی فیلڈس. ہائر ایجوکیشن کریٹ کرتا ہے اسپیشل ان کو ایکسپرٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ایگریکلچر کے فیلڈ میں، میڈیسن کے فیلڈ میں، نیوکلیئر، اسپیس، کیمیکل اینڈ انرجی فیلڈس. جس بھی اسپیشلائزیشن میں جو اسٹوڈنٹ داخلہ لیتا ہے تو ہائر ایجوکیشن اس کو اسپیشلائزیشن میں
ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتی ہے کہ ایگریکلچر والے سوائل ٹیسٹ کے بغیر، اس میں چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال بتا دوں کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ بات کس طرح ہے کہ جب کوئی بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے نا، تو لینڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے پہلے اس لینڈ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ یہ لینڈ جو ہے 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگ کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، یہ وہاں ریٹین بلڈنگ ہو سکتی ہے، پھر وہ اس کا NOC جاری کرتے ہیں تو تب بلڈنگ بنتی ہے۔ تو ایک علاقے میں اسکول بنایا گیا، سندھ کا کوئی علاقہ تھا، وہاں پر اسکول بنایا گیا لینڈ ٹیسٹ کیے بغیر، بلڈنگ تعمیر ہو گئی، بلڈنگ میں تمام اکوپمنٹس رکھ دیے گئے، بلڈنگ سٹارٹ ہو گئی، اسکول کا افتتاح ہو گیا اور وہاں پر کمپیوٹر لیب بن گئی، لائبریری بن گئی، سائنس لیب بن گئی، سب کچھ بننے کے بعد اسکول شروع ہو گیا۔ ایک دن تمام لوگ اسکول کو راک کر کے پراپرلی گھروں کو گئے، اور جب اگلے دن آئے تو وہ اسکول جو ہے زمین کے اندر دب چکا تھا۔ یہ میں آپ کو ایک ریئلٹی بیس بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہائر ایجوکیشن کیا کرتی ہے کہ وہ کریٹ کرتی ہے اسپیشلائزڈ ایکسپرٹیز۔ تو جب اسپیشلائزڈ ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہوں گی، ہم اپنے ان ایکسپرٹ کے ذریعے چیزوں کو ٹیسٹ کر کے، چیک کر کے، اور پھر اس کے بعد ان پہ ہم اپنے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں گے، اپنے پروگرامز کی، اپنے پروجیکٹس کی، اور پھر اس میں لاس کا خطرہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا، یعنی ہمارا جو ریسورس ہے وہ کم سے کم ویسٹ ہوگا۔ ٹو انسپائر ایجوکیشن ایٹ ڈفرنٹ لیول پہ ایجوکیشن کو انسپریشن ملتی ہے۔ ٹو کوآرڈینیٹ ایٹ نیشنل لیول پہ ہائر ایجوکیشن کا کوآرڈینیشن کس طرح ہے کہ ریسرچ میں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے مختلف ممالک کے اور اپنے ہی ملک کے مختلف شہروں کے جو تھیسز ہیں ان کو ریڈ کرتا ہے، مختلف علاقوں سے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کرتا ہے، ٹیچر سے رابطہ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹیز آپس میں رابطوں میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا نالج شیئر کرتے ہیں، اپنی ریسرچ شیئر کرتے ہیں، تو یہ چیز ہماری کوآرڈینیشن کا سبب بنتی ہے۔ ہیومن ریسورس آٹومیٹکلی ڈیولپمنٹ ہوگی جب نالج ہوگا، جب اویئرنیس ہوگی تو خود بخود اس میں بیٹرمنٹ آئے گی۔ The need for higher education. Higher education serves as a means for gaining the skills, training and knowledge necessary to enter their desired profession. Higher education جو ہے وہ اسکل گین کرنے کا موقع پرووائڈ کرتی ہے۔ کس طرح کہ آپ جس بھی پروفیشن میں جانا چاہتے ہو، جو آپ کا ڈیزائرڈ پروفیشن ہے، اس میں ٹریننگ حاصل کرو، اس میں نالج حاصل کرو اور اس میں اسکل گین کرو، تاکہ آپ اپنی لائف میں جو پروفیشن آپٹ کرنا چاہتے ہو اس کے متعلق آپ کے پاس تمام قسم کے اسکل اور ڈیزائرڈ نالج کلیکٹیو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ Preparing oneself for a career isn't the only practical benefit of a college education. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ یہ پریپیئر کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ جو کالج سے ایجوکیشن لے کے آیا ہے، جو پریکٹیکل وہاں سے سیکھ کے آیا ہے، اس کو بھی اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرے۔ Not all skills are clearly connected to a career or statics, but they can be equally as important to well-rounded fulfilling life. تمام اسکل لائف میں جو حاصل کیے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 by 1 لائف پہ سارے کے سارے امپلیمنٹ ہوں، لیکن وہ تمام کے تمام امپورٹنٹ ہوتے ہیں ویل لائف اور آل راؤنڈڈ زندگی گزارنے کے لیے۔ مثلاً بچے اکثر کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میٹرک کے بعد جان چھوٹی، میتھمیٹک نہیں پڑھنا پڑا، اور میٹرک کے بعد بایو رکھ لی، کوئی اور سبجیکٹ رکھ لیا اور میتھ سے جان چھڑا لی۔ لیکن وہ بیسک میتھ جو ہم KG سے لے کے 10th تک پڑھتے ہیں وہ پوری زندگی ہمیں کام دیتا ہے، اور اس میتھ کے بغیر ہم لائف میں انتہائی بیکار ہیں۔ تو وہ تمام اسکل، وہ تمام نالج جو ہم پوری لائف میں سیکھتے ہیں، وہ سارے کا سارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس طرح سے آل راؤنڈڈ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم مختلف ٹارگٹس کو فلفل کرنے کے لیے اس نالج کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں۔ براڈر پریکٹیکل بینیفٹس، براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پریکٹیکل بینیفٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کے۔ People who seek education beyond high school are likely to be better off in terms of economic well-being, physical health, and participation in political and community affairs, regardless of what you study. Devoting time to educating yourself and training your brain beyond high school comes with many potential benefits. براڈر اسپیکٹرم میں کیا ہے پریکٹیکل بینیفٹ ہائر ایجوکیشن کا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو بیونڈ دا لمٹس جانے کی آفر کرتی ہے۔ اسکائی از دا لمٹ،
کہ آپ جو کر رہے ہو کچھ بھی اس میں سے ناممکن نہیں ہے، اور بیٹر کوشش کرنے کے لیے انسان جب دوسروں کو دیکھتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جب آپ ان کو محنت کرتا ہوا دیکھتے ہو تو خود بخود انسان کا ذہن جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اکنامک ویل بینگ کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ جب پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرے گا تو یقینی طور پہ کمیونٹی افیئرز بیٹر ہوں گے نا، کیونکہ وہ پازیٹیو نیگیٹو افیکٹس کو جانتا ہے، وہ سوسائٹی کی نیڈز کو جانتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ خود سفر کر چکا ہے، ایجوکیشن کے معاملات میں اسے کیا کیا پریشانیاں ہوئی وہ جانتا ہے۔ اچھا، جب وہ بندہ پولیٹیکلی آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا تو یقینی طور پہ وہ آپ کے مسائل کو بہتر سمجھ سکے گا اور ان کے سیلوشن بھی بیٹر ڈھونڈ سکے گا۔ اگر وہ خود ایک ریسرچ اسکالر رہا، اس نے خود ریسرچ کنڈکٹ کی، تو وہ اپنی سوسائٹی کے ایشوز کو بہت ایزی ایڈریس کر سکے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں اسٹڈی کو جو ٹائم دیا، اس میں برین جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اپنے آپ کو ٹرین کرنا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا پریکٹیکل بینیفٹ ہم اپنی لائف میں کیا لا سکتے ہیں۔ جب خود کو انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے بیٹر کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے بیٹر کیسے ہو سکتا ہوں، میں خود کو ایک اچھا انسان کیسے بنا سکتا ہوں، تو اس کے لیے پھر چیزوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بیٹر کمیونیکیشن ریٹن اینڈ وربل۔ Better communication, written and verbal, many higher education programs features advanced writing and speaking assignments. This train individuals to express themselves clearly and communicate more effectively with others. آج کل یہ جب سے ملٹی میڈیا کا دور شروع ہوا ہے، جب سے یہ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ گرومنگ لی ہے، تو یہ ریٹن اور وربل اسائنمنٹس جو ہیں اسٹوڈنٹ کو ٹائم ٹو ٹائم دی جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان کو ریٹن بھی سبمٹ کروائیں اور اس کے بعد اپنی پریزنٹیشنز بھی دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی آپ کو ایکسپریس کرنے میں اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن بیٹر ہوتی ہے، اور وہ زیادہ افیکٹونیس کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو کلیئر کر سکتا ہے۔ اور جب تک بچے، بہت پیارے بچے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اچھے الفاظ، اچھے ایکسپریشن، اچھے بیہیویئرز کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہو، وہ آپ کی تعلیم بے فائدہ ہے۔ بہت سارے انٹرویوز میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان سے جب کوشچن کیا جاتا ہے جی یہ بتائیے کہ آپ کون سے سافٹ ویئر یوز کرنا جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سوری سر میں ایم ایس سی فزکس ہوں تو مجھے کمپیوٹر کے بارے میں نہیں معلوم۔ اچھا، پھر ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر والے سے پوچھا جاتا ہے جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں کیا معلوم ہے، تو وہ کہتے ہیں سر گرافک ڈیزائننگ میرے کورس کا حصہ نہیں تھا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تو سیکھ لیں لیکن تمام ایکسپرٹیز تو نہیں ہے نا، لیکن اگر وہ اپنی چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کہ جب اس کو کوشچن پوچھا جاتا ہے، اس سے بات پوچھی جاتی ہے، تو وہ نہیں جانتا کہ میں کس طرح ایفیکٹو رپلائی دے سکتا ہوں، میں کس طرح چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں کہ میرا پراپر میسج بھی پہنچ جائے اور سامنے والا میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے اس بات کو پازیٹیو بھی لے۔ تو یہ کمیونیکیشن سکل، یہ ایفیکٹو ٹاکنگ، ایفیکٹو اسٹائل آف ٹاک، ایفیکٹو کمیونیکیشن ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں ہائر ایجوکیشن سے ملتا ہے۔ ایفیکٹو رائٹنگ، کہ آپ جو پیس آف رائٹنگ لکھو، اس پیس آف رائٹنگ کو باقاعدہ آپ سٹارٹ لو، اس میں انٹروڈکشن دو، پھر اس کی بریف ہسٹری دو، پھر اس کو کنکلیوڈ کرو۔ یہ سارا کچھ آپ کو نالج کہاں سے ملتا ہے؟ ہائر ایجوکیشن سے۔ کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ ایک بہت ہی اسمارٹ تھنکنگ کا سٹائل ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو کریٹیکلی تھنک نہیں کرو گے، اس کے بہت سارے اسپیکٹ جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ سے اسکپ ہو جائیں گے۔ دا ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ ٹو تھنک ویل، ٹو آسک کوسچنس، ٹو اینالائز اینڈ ٹو ریفلیکٹ فار ایگزامپل is crucial to all areas of life. Critical thinking skills can be and must be cultivated through every higher education program. نیو جو اسٹائل آف ٹیچنگ ہے، نیو اسٹائل آف ٹیچنگ اور میتھڈالوجیز آف ٹیچنگ اگر میں کہہ دوں تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا کہ نیو میتھڈالوجی آف ٹیچنگ میں کریٹیکل تھنکنگ کو بہت زیادہ امپورٹینس دی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس طریقے سے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے کہ اس میں ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ ابیلٹی ٹو تھنک ویل، ٹو آسک کوسچن، کہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کو تھنک کرے،
بہت زیادہ تھنک کرے, پھر اس کے بارے میں سوال کرے, خود ان کا انالیسس بلڈ کرے اور چیزوں میں سے ان کے معنی خود ریفلیکٹ کرے. آپ اگر غور کریں تو ملٹی میڈیا پریزنٹیشن جب دکھائی جاتی ہیں تو اس میں کچھ پکچرز دکھا دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کھیل رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. اچھا اس نے بال کتنی دفعہ پھینکا, اچھا وائٹ بال کتنی دفعہ کیچ پکڑا گیا, اچھا ریڈ ڈریس والا جو تھا وہ کتنی دفعہ دوڑ رہا تھا, اچھا جب اس میں فلاں کیریکٹر انٹر ہوا تو اس نے کیا کیا. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جسٹ 2 منٹ کی ویڈیو سے اینالائز کرنا ہوتا ہے, کوشچن آسک کرنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے بچوں کی, اور بچے اپنے نالج کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو جب تک آپ کی لائف میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی چیزوں کا انالیسس بلڈ نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں آپ کوشچن نہیں کر سکتے اور اپنی تھاٹ کا ریفلیکشن نہیں دے سکتے. تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہائر ایجوکیشن نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. گریٹر سینس آف ڈسپلن. وداؤٹ ڈسپلن لائف از نتھنگ. جب تک آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ اسے مینج نہیں کر سکتے. While programs vary, in many higher education settings, students are given more responsibility than ever before. ہائر ایجوکیشن میں جتنی اسٹوڈنٹ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے اتنی کبھی بھی نہیں آئی ہوتی, اور خاص طور پہ سیمسٹر سسٹم کے بعد ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے, کیونکہ سیمسٹر سسٹم میں ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں فکس کر دیا جاتا ہے اسٹارٹ میں اسٹوڈنٹ کو اسکیجول مل گیا کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کے مڈ ٹرم ہے, فلاں میں آپ کے فائنل ٹرم ہے, فلاں ڈیٹ کو اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے, فلاں میں آپ کی پریزنٹیشن ہے. تو اس گیون ٹائم میں اسٹوڈنٹ نے اپنا سارا کچھ مینج کرنا ہوتا ہے, اور وہ رسپانسبلٹی اس نے لائف میں میرا خیال ہے اتنی ہیوی کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی کہ پورا سال پڑھنے کے بعد ایگزام ہوتے ہیں, جبکہ سیمسٹر سسٹم میں ٹائم میں چنکس بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. دے مسٹ ٹیک انیشیٹو, manage their time well and remain organized. These skills can transfer to all other areas of life. اچھا اب جب اسٹوڈنٹ سیمسٹر سسٹم کے چھوٹے چھوٹے چنکس میں اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنے کے قابل ہو گیا, انہیں مینج کرنے کے قابل ہو گیا, تو اس نے فائدہ کہاں دیا, اس کی پوری لائف کو کور کر لیا. اس نے اپنی لائف کے باقی تمام معاملات کو بھی بالکل اسی طرح ڈیوائڈ کیا, اس کے پارٹس بنائے, اتنے عرصے میں یہ کام کرنا ہے, اتنے عرصے میں یہ کام کرنا ہے, اتنے ٹینیور میں مجھے یہ فلفل کرنا ہے. وہ اپنے ٹاسک کو ٹائم کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے اور ان کا باؤنڈ ہو جاتا ہے, اور ان کو اسی لمٹ ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سینس آف گریٹ ڈسپلن جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن جنریٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹ میں. سینس آف اکمپلشمنٹ. The choice to enter and complete a higher education program is based purely on a person's initiative, and the sense of accomplishment that comes from going above and beyond is something that can instill you with the confidence to pursue whatever you desire in life. Sense of accomplishment کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہے, وہ اپنا ڈیسیژن خود بناتا ہے, وہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنے آبجیکٹیو خود ڈیسائیڈ کرتا ہے, اپنے آبجیکٹیو سے میٹ ود کرنے کے لیے, ان کے سیلیوشن تک پہنچنے کے لیے, اپنے پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان پرابلمس کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنی لائف میں چیزوں کو خود ڈیسائیڈ کرتا ہے ابو اینڈ بیونڈ. اور جب وہ خود ان تمام چیزوں پر کام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیزائر گول تک پہنچنے میں بہت آسانی سے اپنے گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بیسیکلی اویئرنیس جو ہے, جب ایک انسان کے مائنڈ میں, ایک انسان کی پرسنالٹی میں اویئرنیس کا اسپیکٹ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے چیزوں کو کمپوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. پرسوئنگ اے پیشن. دس از پرہیپس the least accepted reason culturally to pursue higher education. ہائر ایجوکیشن کو حاصل کرنا تمام لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر کوئی مختلف ریزنز کی وجہ سے ضروری نہیں کہ وہ اس لیول تک پہنچ سکے. However, pursuing our passions is an extremely important component of a healthy, well-lived life. We can figure out ways to apply our passions as we pursue them. پیشن کے بغیر میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی بیکار ہے. جب تک آپ کا کوئی پیشن نہیں ہے آپ کو اسٹرینتھ نہیں ملے گی کام کرنے کی. آپ کا پیشن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کا پیشن آپ کو فورس کرتا ہے, آپ کو ڈٹرمنٹ کرتا ہے, آپ کو اپنے آبجیکٹیو جو ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے ایک فورس ملتی ہے, ایک انر اسٹرینتھ ملتی ہے.
ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اپنے پیشن کو خود فگر آؤٹ نہیں کر پاؤ گے کہ میرا پیشن کیا ہے, میں زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کی آپ کو میں مثال دوں گی کہ اس اسٹوڈنٹ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا جی آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دس, اور وہ پروگرام جو وہ خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا اس نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. اچھا, ایک اور اسٹوڈنٹ جس نے MBBS کیا صرف کس لیے کہ اس کے والدین کی خواہش تھی. MBBS کرنے کے بعد اس نے اس شعبے کو چھوڑ دیا اور بزنس شروع کر دیا, کیونکہ بزنس کرنا اس کا جنون تھا. تو اس لیے اپنا جو پیشن ہے اس کو اپنے پروفیشن کے اکارڈنگ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ میرے اندر کیا پیشن ہے, کیا پوٹینشیل ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں اپنا یہ جو پیشن ہے اس کو اپلائی کر کے میں اپنی پرسنالٹی کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر یہ ڈیسائیڈ آپ کلیئرلی کر لیں گے تو آپ بیسٹ پروفیشن چوز کر کے اور اپنے اس پیشن کے ساتھ کام کر سکیں گے. اور اگر پیشن اور پروفیشن آپ کا سیم ہو جائے تو پھر آپ بہت لکی ہو. اکارڈنگ ٹو برنارڈ شاہ, اف دا پیشن آف پروفیشن a person is same then he person is the luckiest. کہ اگر کسی پرسن کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے, کہ اس کا جنون ہے پڑھانا فرض کریں, اور اس نے BEd MAd کر کے ٹیچنگ یا لیکچررشپ میں آ گیا, تو کمال بات ہوگی کہ وہ پڑھانا چاہتا ہے اور اس کو پڑھانے کا موقع مل گیا. لیکن کب BEd MAd کیے بغیر ٹیچنگ میں تو نہیں آ سکتے نا. اسی طرح اگر کسی کا پیشن ہے خدمت خلق کرنا اور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو خدمت خلق کا اس کو کمال موقع مل گیا کہ وہ مریضوں کی خدمت کرے اور خلوص دل سے کرے, ایز اے پروفیشن نہیں, ایز اے پیشن اس کو اون کرے. اگر ایز اے پروفیشن اون کرو گے اس میں 100% بالکل فرق ہے, ایز اے پروفیشن اون کرنا اور ایز اے پیشن اون کرنا. تو اپنے پیشن کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس پروفیشن کو اون کریں. چیلنجز ان ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کے چیلنج کیا ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہائر ایجوکیشن از فیسڈ ود ویری سیویئر challenges in the shape of various economic, social, political and moral changes. And its future depends on the response made by its people to these challenges. یہ راؤ نے ڈیفینیشن دیا 2003 میں کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو کافی سارے سویئر چیلنجز کا سامنا ہے. وہ اکانومک کی صورت میں بھی ہیں, وہ سوشل میں بھی پرابلم ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں اور مورل چینجز بھی ہیں. اچھا, ان کو اب ون بائی ون اگر دیکھیں تو اکانومک پرابلم ہائر ایجوکیشن کو کیا ہو سکتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہاں انف اسپیس نہیں ہے کہ جتنے گریجویٹس وہاں داخلہ لیتے ہیں ان کو ایزی اکاموڈیٹ کیا جا سکے, کہ ہر بچے کو بیٹھنے کی صحیح جگہ ملے, انف ہاسٹل ہو, ان بچے کو وہاں ایزی رہائش ملے. تو اس لیے ہائر ایجوکیشن کے ادارے کافی سفر کر رہے ہیں. سوشلی بہت زیادہ پریشر ہے اداروں پر, کہ سوشل پریشر کے تحت ادارے جو ہیں وہ ملٹیپل چیزیں جو کہ انہیں انٹرنیشنل لیول سے میٹ وت کرنے کے لیے اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سوشل پریشرز کے انڈر وہ ان کو نہیں کر پاتے. پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہے. پولیٹیکل پریشر کے تحت جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کئی ڈیسیژن اپنے چینج کرنے پڑتے ہیں, اور وہ ڈیسیژن انڈر رول اپنے جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو پولیٹیکل انفلوئنس. اس کے بعد مورل چینجز ہیں. اچھا, اس طرح جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان تمام پریشرز کے انڈر کام کر کے, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ چیلنج ان کو ہیں. کوانٹٹی چیلنجز میں سب سے پہلی بات ہے کوانٹٹی, جو ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈسپائٹ دا کانسٹرینٹس آف ریسورسز دا کوانٹیٹیو ایکسپینشن ہیز بین ہائیلی اسپیکٹیکولر. The institutions have been multiplied, the student enrollment exceptionally high. کہ اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک فگر کے تحت ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی, اس میں تھا کہ ہماری جو ینگ جنریشن 18 to 25 ہے اس کی تعداد جتنی ہے اس کے مطابق ہمارے پاس یونیورسٹیوں کی تعداد 50% ہے. یعنی اگر ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ان کو یونیورسٹیز میں انرولمنٹ چاہیے 60 لاکھ, ٹھیک ہے, تو ہمارے اداروں میں اسپیس ہے 30 لاکھ اسٹوڈنٹس کی. تو کوانٹٹی میں جب ہمارے ادارے کم ہوں گے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جائے گی, تو اس کے لیے آٹومیٹکلی ہمیں انسٹیٹیوشن ریکوائرڈ ہے نا. یہ ایک چیلنج ہے ہائر ایجوکیشن کو. بٹ اسٹل اوور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آر فار لیس ایز کمپیئر ٹو ڈیمانڈس. ڈیمانڈ سے ہمارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ کم ہیں, اور اس سے ہمیں بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. A large number of people remain out of higher education institution. بہت زیادہ تعداد میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, اداروں میں اسپیس کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ میرٹ بڑھا دیا جاتا ہے, کم سے کم طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے, اور باقی بچے ہمارے اداروں کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ایکویٹی
सेकेंड पॉइंट है हमारा इक्विटी. इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन आर नॉट अवेलेबल टू ऑल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के तमाम ग्रुप्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है. इसमें बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल बात यह है कि सबके लिए बराबर मौके नहीं है. मैनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस एंड डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट इन access to higher education. बहुत सारी disparities हैं, बहुत सारी discriminations हैं, जिसकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी तक, हायर एजुकेशन तक असेस करना पॉसिबल नहीं है. क्वालिटी. Development of society not only depends upon quantity of goods and services produced, but also on their quality. It again leads to quality of life on the people and the quality of society in general. ये हेज ने 1987 में डेफिनेशन दी है क्वालिटी की, कि डेवलपमेंट जो है क्या है कि लीड करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी इंसान की, कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान की इन जनरल में क्या है. ठीक है, कि डेवलपमेंट सोसाइटी की डिपेंड कर रही है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन पे, कि हम कितनी क्वांटिटी में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो वो सस्ते दामों लोगों को मिलेंगी, और उससे क्या होगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी. तो जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है. अदर चैलेंजेस में है द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द आई ऑफ स्टूडेंट्स. हमारा तालिब इल्म मुतमईन नहीं है कि यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में हायर एजुकेशन का जो लेवल है उससे हमारा स्टूडेंट बिल्कुल मुतमईन नहीं है. सम टाइम लैब्स जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए नाकाफ़ी हैं, रिसर्च के मौके स्टूडेंट को नहीं मिलते, रीजनेबल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को नहीं मिलते, टीचर जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो मॉडर्न जो नॉलेज है उससे मीट विद नहीं करता, जो करिकुलम उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो मॉडर्न नॉलेज, वो मॉडर्न जो डिमांड्स हैं, मार्केट की डिमांड्स हैं, उनसे मीट विद नहीं करता. तो ये चैलेंज जो हैं इनकी वजह से हमारा स्टूडेंट मुतमईन नहीं है जो हायर एजुकेशन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनको प्रोवाइड की जा रही है. Lack of physical and educational facilities is bringing much hindrance in the way of development. Physical and educational facilities. Physical और educational facilities का जो lack है कि हमारी इमारत काफ़ी नहीं है, रूम उतना इनफ नहीं है, रूम में स्पेस इनफ नहीं है, उसमें रोशनी प्रॉपर नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बार बार डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए लेबॉर्ट्री बच्चों के लिए प्रॉपर नहीं है, रिसर्च के मौके बराबर नहीं मिल रहे. तो ये मल्टीपल जब हिंड्रेस आते हैं तो उससे क्या होता है कि एजुकेशन के डेवलपमेंट में हिंड्रेस क्रिएट होता है. टीचर्स आर लेस मोटिवेटेड टू डू रिसर्च वर्क. ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि टीचर्स जो हैं वो मोटिवेटेड ही नहीं है कि वो स्टूडेंट को रिसर्च वर्क जो है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग करवाएं, कि बच्चों को वो वाकई रिसर्च में अप्रिशिएट करें और बच्चे जो हैं कोई कमाल रिसर्च वर्क कर सकें. टीचर उसमें लेस मोटिवेटेड है. अदर चैलेंजेस, द करंट साइज ऑफ प्रेजेंट फैकल्टी इज लेस देन रिक्वायर्ड. जितने स्टूडेंट की तादाद से हमें फैकल्टी रिक्वायर्ड है, हमारे पास रिक्वायर्ड फैकल्टी उससे कम है जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में काम कर रही है. द कोर्सेज एंड करिकुला आर नॉट डिजाइन्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द प्रेजेंट डे. करिकुलम आपसे भी मैं पहले ये बात कर चुकी हूँ कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन से मीट विद करने के लिए हमारा ओल्ड करिकुलम जो है वो बिल्कुल डिज़ाइन ही नए तरीके से नहीं किया गया और वो हमारी ज़रूरियात को मीट विद नहीं कर रहा. बजटिंग एंड फाइनेंसिंग इज अ रूट टू मैनी चैलेंजेस. बजट और फाइनेंस जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ बन रहा है, प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहा है. चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान. हम पाकिस्तान के लेवल पे देख लेते हैं. हायर एजुकेशन की ओवरऑल चैलेंजेस हमने देखे, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है. ineffective governance and management structures and practices, inefficient use of available resources, poor recruitment practices and inadequate development of faculty and staff, inadequate attention to research and support for it. सबसे पहला क्या है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो बेटर नहीं है. हमारा मैनेजमेंट और गवर्नेंस सिस्टम के इदारों की गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही और इदारों का जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस जो है वो इनइफेक्टिव है. इनएफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको भी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा. पुअर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस एंड इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ.
ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بہت پور ہے، اور ہمارے پاس جو فیکلٹی اور سٹاف ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پراپر کام نہیں کیا جا رہا. تو پور ریکروٹمنٹ اگر ہوگی، ایک ایسا پرسن اس سیٹ پر کام کرے گا جس کے لیے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ بیٹر پرفارمنس کس طرح دے سکتا ہے. inadequate attention to research and support for it. اور ریسرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی کہ توجہ ہمارا ملک ڈیمانڈ کرتا ہے، جتنی توجہ ہمیں چاہیے. کچھ سجیشنز ہیں یہاں ہمارے پاس ٹو میٹ ود دا چیلنجز. Stress should be laid on the need of improving the quality of education at every stage so that a proper foundation can be laid for advanced study. کہ ایجوکیشن کو بیٹر کرنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے اداروں کو بیٹر کرنے کے لیے، سٹریس جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کریں اور مختلف سٹیجز پر ہم پراپر فاؤنڈیشن ڈیولپ کریں کہ ہم ایڈوانس اسٹڈیز کی طرف اپنے اسٹوڈنٹ کو موو کر سکیں. ٹو بگن فرام دا ٹاپ وداؤٹ ریفارمنگ دا لوور اسٹیجز از اگینسٹ دا لا آف نیچر. کہ ہم جا کے ہائر ایجوکیشن کو تو ایک دم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ وہ کراپ جو ہم ہائر ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں ان کو ہم انیشیل لیول پہ، سیکنڈری لیول پہ بیٹر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو یہ سجیشن ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کو اتنا پریپیئر کر دیا جائے کہ ہائر ایجوکیشن میں جانے کے بعد اسے مسائل کم سے کم ہوں، یعنی وہ مینٹلی اسکلفل ہو، وہ مینٹلی ایبل ہو، اس میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہو، وہ چیزوں کا انالیسس بلڈ کر سکتا ہو. تب وہ جب ہائر ایجوکیشن میں جائے گا تو وہ بیٹر پرفارمنس دے سکے گا. ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مسٹ بی ریسپانسو ٹو چیلنج ریپڈلی. ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو رسپانس دینا چاہیے چیلنجز کو، کہ کوئی چیلنج جو ان کو آتا ہے وہ فوری طور پر اس کا سلیوشن دیں. A multi-dimensional, flexible and dynamic education system which serves people according to their ability and aptitude and are responsive to their economic, social, political and cultural needs. ملٹی ڈائمینشنل اور فلیکسیبل اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں وہ ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. چینجنگ اینڈ چیلنجنگ نیو ورلڈ ایکسپیکٹیشن آف سوسائٹی اینڈ گروئنگ ڈیمانڈس آف دا رائزنگ اسٹوڈنٹس پاپولیشن. تو جتنی ہمیں نیو چیلنج ہیں سوسائٹی کے، ان تمام کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو بیٹر بنانا ہے. اپنے اسٹوڈنٹ کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے اکارڈنگ ہمیں اپنے اداروں میں اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ہائر ایجوکیشن میں آنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے ہیں. ہائر ایجوکیشن ریفارمز ان پاکستان. ہائر ایجوکیشن کی ریفارمز جو پاکستان میں دی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ ٹرانسفارمیشن آف آور انسٹیٹیوشنز آف ہائر ایجوکیشن into world-class seats of learning, equipped to foster high-quality education, scholarship and research to produce enlightened citizens with strong moral and ethical values that build our tolerant and pluralistic society rooted in the culture of Pakistan. کہ ہم کیا ہے ٹرانسفارمیشن کریں. جس طرح مختلف چیزوں کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایک بہت موٹا بندہ ہے، اس نے اپنی ٹرانسفارمیشن کی، اپنی باڈی کو اس شیپ میں لے آیا جو وہ چاہتا ہے. تو اسی طرح ہم ٹرانسفارمیشن کریں اپنے اداروں کی، اور وہاں ہمیں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جو کوالٹیز ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں کو ہم اپنے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن کو، ہم اسکالرشپ اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ دیں، ہم انہیں ریسرچ کے مواقع زیادہ دیں، ہم انہیں سٹیزن شپ کے لیے زیادہ سے زیادہ نالج پرووائڈ کریں کہ وہ بیٹر سٹیزن کس طرح بن سکتے ہیں. ہم ان میں مورل ویلیوز کو اسٹرینتھن کریں، ہم ان میں ایتھیکل ویلیوز کو اسٹرینتھن کریں، ٹالرنس کا جو ایک اسپیکٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس میں بلڈ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے کنٹری کے لیے بہت بینیفیشیل ہو جائے گی. ہائر ایجوکیشن کے ریفارمز میں in response to recommendations ہائر ایجوکیشن کمیشن was established in 2002. ہائر ایجوکیشن کی ریفارمز جو پاکستان میں ڈیولپ کی گئیں، کب کی گئیں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہائر ایجوکیشن ریفارمز ڈیولپ کی 2002 میں. Assess quality and relevance are at the heart of the effort being made by HEC for expansion and development of higher education in Pakistan. کہ HEC نے یہ ہائر ایجوکیشن کی جو ریفارمز ہیں ڈیولپ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کے سسٹم کو پاکستان میں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ الرحمن پھر ملاقات.